ایمان کے 60 حصے ہیں جو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ان 60 حصوں میں سے سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا۔ حیا کیا ہے؟ برے کاموں سے بچا کے رکھنا۔ حیا کیا ہے؟ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آج کی پورے درس کا یہ پیغام ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی فروغ پائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اعلانیہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ قدم قدم پر بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور قدم قدم پر جو ہے وہ انسان مجبور ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی فروغ پا جائے تو اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، اور اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہو رہی ہوں، اعلانیہ طور پر بے حیائیاں ہو رہی ہوں، اعلانیہ طور پر گناہ ہو رہے ہوں، اعلانیہ طور پر ایسے کام ہو رہے ہوں جن سے اللہ اور اس کے رسول اور شریعت اور دین ہمیں منع کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال میری امت کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس جیسی خطرناک بیماریوں کا نزول فرمائے گا۔ اب وہ ایسی بیماری آئی ہے نہیں، یہ طاعون تو یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں آئی، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر آئی، اور پھر جس علاقے کے اندر طاعون، تو حضور نے فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو تو باہر والے لوگ اس علاقے کے اندر نہ جائیں، اور اس علاقے والے لوگ باہر والے علاقے کے اندر نہ آئیں۔ کیوں؟ وہ بیماری سے دوسروں کو وائرس لگے گا، اس کا تو وہ بیماری پھیلے گی۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا کہ طاعون کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ایسی بیماریوں میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے جن کا پچھلی قوموں نے نام تک نہ سنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جب امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، امت کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، لوگ اعلانیہ بے حیائی کریں گے، ہمارے سامنے بے حیائی ہو رہی ہوگی، ہماری اولادیں بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گی، ہم خود بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ ایسی ایسی بیماریوں کا نزول کرے گا کہ جن کا تم نے نام بھی نہ سنا ہو۔ اب مجھے بتائیں یہ بیماری آئی ہے نا، یہ کورونا وائرس کا بھی نام سنا تھا اس سے پہلے؟ نہیں سنا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ امت نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر، اعلانیہ ہم نے شراب نوشی شروع کر دی ہے، اعلانیہ زناکاری شروع کر دی ہے، اعلانیہ عریانی اور فحاشی ہو رہی ہے، اعلانیہ حرام اور حلال جو ہے وہ مکس کام کیے جا رہے ہیں، اعلانیہ طور پر جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے اور لوگوں کے بالکل حیا اور بے حیائی کے اندر تمیز معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، ان پر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریوں اور ایسی بیماریوں میں خدا ان کو مبتلا کرے گا کہ انہوں نے ان بیماریوں کے نام تک نہ سنے ہوں گے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، یہ حدیث لکھی ہے، اس کے بعد تبصرہ فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق باختگی، حیا سوزی کی وبا بھی اور جسمانی دباؤ، جسمانی وباؤں کے مقابلے میں کچھ بہت ہی ہلاکت خیز نہیں تو اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن لگائیں، اس کے اوپر بے حیائی آپ کو عام نظر آئے گی، آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو دیکھیں، طرح طرح کی بے حیائی جو ہے وہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ جس معاشرے کے اندر جس علاقے میں آپ جائیں آپ کو بے حیائی عام آ جائے گی، اور پھر جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی
جب تک کہ سر عام جو ہے وہ بے حیائی، بدکاری، اریانی اور فحاشی، اور سر عام جو ہے وہ زنا عام نہ ہو جائے گا، بے حیائی عام نہ ہو جائے گی، اریانی عام نہ ہو جائے گی، فحاشی عام نہ ہو جائے گی، اور لوگ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، فرمایا کہ وہ سمجھ لو کہ تمہاری فنا کا وقت آ گیا ہے، تمہاری تباہی کا وقت آ گیا ہے، تمہاری بربادی کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاش تم نے یہ جرم اور یہ اس طرح کی بے حیائی جو ہے وہ اس سے سچی توبہ کر لی ہوگی۔ تو فرمایا جو اس دور میں اس بے حیائی سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دور کے اندر جو ہے نہ صرف جو ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کا وہ سبب بنے گا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا کہ میری سنت مفقود ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی دنیا سے، دین دنیا سے اٹھنے کے قریب ہو جائے گا،